تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، جسم وہی نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ مضبوط ایمان والا ہو جاتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ فرعون وقت ہے تو کیا ہوا؟ تو پرانے زمانے کا واقعہ جو حدیث کے اندر موجود ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھے اور ایک کاہن تھے۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا، آپ ایک لڑکا دے دیجئے، میں اس کو سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی حکومت چلتی رہے۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی تھا، بھائی حکومت دینے والا اللہ، حکومت لینے والا اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ چاہے لے لے، جب اللہ چاہے دے دے، جس سے چاہے جس وقت چاہے چھین لے، جس کو جس وقت چاہے اوپر بیٹھا دے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پرانے زمانے کا ایسا چل رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک لڑکے کو دیا۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس بھی جاتا اور راستے میں راہب کے پاس بھی جاتا، تو راہب کے پاس بھی جاتا اور جادوگر کے پاس بھی جاتا۔ ایک دن کیا ہوا، راستہ بند ہو گیا، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، جا ہی نہیں رہے، راستہ بند ہو چکا ہے۔ کیونکہ بیچ میں ایک سانپ آ گیا ہے، ایک جانور آ گیا ہے۔ اس لڑکے نے یہ سوچا، آج میں آزما لیتا ہوں، راہب کا علم اچھا ہے یا پھر جادوگر کا علم اچھا ہے۔ تو اس نے ایک ڈھیلا لیا اور اس کے بعد اس جانور پر مارا اور کہا، اے اللہ تیرے نزدیک راہب کا علم بہتر ہے، فَقْتُلْ هَٰذِهِ الدَّابَّةَ، تو اس جانور کو تو مار دے۔ جیسے ہی وہ چیز لگی جانور کو، جانور مر گیا۔ ادھر کے لوگ ادھر آ گئے، ادھر کے لوگ ادھر چلے گئے۔ اب یہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا تو راہب سے یہ کہا، آج ایسا ایسا ہو گیا راستے میں اور میں نے ایسا ایسا کیا۔ کہا، بیٹا تیری شان بڑی اونچی ہوگی لیکن کسی سے مت بتانا، اِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، بیٹا تو آزمایا جائے گا لیکن بتانا نہیں کسی سے۔ بالآخر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ہاتھ میں وہ ہنر رکھ دی، وہ شفا رکھ دی، کوڑھی آدمی بھی صحیح ہو جاتا، اندھا آدمی بھی صحیح ہو جاتا۔ لیکن شرط کیا، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، یہی دلیل ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ گے، دنیا بدل جائے گی۔ بادشاہ کے دربار میں ایک اندھا آدمی تھا، اس کو یہ پتا چلا کہ جی ایک لڑکا ایسا بھی ہے، اگر ہم ایک اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ لڑکا دعا کر دیتا ہے اور آدمی اندھا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر لڑکے کے پاس پہنچا۔ لڑکے نے کہا، دیکھیے آپ ایک اللہ پر ایمان لے آئیے، اللہ آپ کو آنکھ دے دے گا، آنکھ کے اندر روشنی پیدا کر دے گا، آپ دیکھنے لگیں گے۔ بالآخر وہی ہوا، وہ آدمی ایک اللہ پر ایمان لے آیا۔ ایک اللہ پر جیسے ایمان لے آیا، آنکھ والا ہو گیا۔ پھر دوبارہ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا، ارے یہ تو کل تک اندھا تھا، آج آنکھ والا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ جی ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں، غور کیجیے، ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ اب وہ آدمی بادشاہ سے بھی گھبرا نہیں رہا، مسئلہ وہی ہے، ان کو ڈرنا چاہیے، گھبرا جانا چاہیے، ارے میرا عہدہ چلا جائے گا۔ آج کل لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اسلام حق ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، عمل میں نہیں لاتے، قبول نہیں کرتے، سچ ہے سمجھتے ہیں، عہدہ چلا جائے گا، گدی چلی جائے گی، سرداری چلی جائے گی، میں ملک کا بڑا آدمی ہوں، کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، تانا دیں گے، اب میں بڑا نہیں رہوں گا، سب کچھ چھن جائے گا۔ اسی لالچ میں حق کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں اس نے قبول کر لیا حق کو، اور بادشاہ سے وہ بھر گیا، بولے نہیں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، میں مانتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے یہ کہا، پتہ لگایا جائے کہ اس بچے کا گرو کون ہے۔ تو گرو وہی راہب صاحب تھے۔ راہب کو بلایا گیا اور آڑے سے چیر دیا گیا۔ غور کیجیے، ایمان والا آدمی ہے، اچھا انسان بن گیا ہے، ڈرتا نہیں ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے۔ جس طریقے سے فرعون کے دربار میں جادوگروں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کر لو، یہاں بھی وہی ہوا کہ اس راہب کو بادشاہ نے چیر دیا، ٹھیک ہے، مار دیا، ختم کر دیا۔ اب بچے کا کیا ہوگا؟ تو اگر بچے کو مار دیتا ہے تو ہر طرف بات پھیل جائے گی کہ بادشاہ کتنا بڑا ظالم ہے، بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے لاجے شرمے نہیں مارا وہ۔ اب اس کو کیسے مارا جائے؟ ایمان والا یہ، اس کے ہاتھ پر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، لوگ سکون حاصل کر رہے ہیں، شانتی مل رہی ہے لوگوں کو۔ ہاں لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر سے پھینک دو۔ دیکھیے جو آدمی ایمان لاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، انفرادی زندگی میں ہمت آ گئی ہے، وہ نیا انسان بن گیا ہے، کیونکہ ایک اللہ پر وہ ایمان رکھنے والا ہے۔ پہاڑ کے اوپر لے گئے، پھینکنا چاہا تو اس لڑکے نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری طرف سے تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے،
نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے کہ وہ خود دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے دعا میں بڑی تاثیر رکھی ہے. دعا بھی کروا سکتے لیکن خود دعا کریں، بڑی تاثیر ہے. جو ایمان والا ہے، پکا مومن ہے، اللہ اس کی ضرور سنے گا. کیوں نہیں سنے گا؟ دعا جیسے کیا، پہاڑ ہلنے لگا، جو لوگ لے گئے تھے اس کو مارنے کے لیے وہ تمام کے تمام وہیں ختم ہو گئے. یہ بچہ نکل گیا، بچ گیا، پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا. کہاں گئے وہ؟ کفانیہم اللہ، اللہ نے ان لوگوں سے سمجھ لیا. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ لڑکا ایسے نہیں مرے گا، کیا کیا جائے؟ ہاں لے جاؤ، بیچ سمندر میں لے جا کے پھینک دو. لوگ لے کر گئے سمندر کے بیچ میں، کشتی سے جیسے ہی پھینکنا چاہا اس لڑکے نے دعا کر دی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری طرف سے تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا. غور کر لیجئے، اگر ہم ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں، تو ہماری دعاؤں میں بھی تاثیر ہے. تو انفرادی زندگی میں ایمان کا اثر یہ ہے کہ اللہ دعا میں تاثیر رکھتا ہے، اور جس وقت دعا نکلتی ہے اللہ فوراً قبول کرتا ہے. ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اس کی 3 شکلیں ہو جاتی ہیں، یا تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے. ہم جو چیز مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا، دوسری چیز دے دیتا ہے. یا پھر اس دعا کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کر کے رکھے ہوا ہے اور وہ ہم کو اس کے بدلے دینے والا ہے، ہمارا درجہ بلند کرنے والا ہے. مثال کے طور پر کسی نے اللہ سے مانگا، اللہ مجھ کو ایک کمرہ دے دے، اللہ نے کمرہ نہیں دیا، روم نہیں دیا، لیکن دوسری چیز دے دی. تو دعا کا اثر ہے. دعا کرنی چاہیے، خود کرنی چاہیے، دل کے ساتھ کرنی چاہیے، بہت تاثیر ہے اس کے اندر. تو جیسے ہی پھینکنا چاہا سمندر میں کشتی سے، اس نے دعا کر دی، اے اللہ میری طرف سے تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. کیا ہوا؟ کشتی ہلنے لگی،